اب خان آئے گا کب باہر؟ الیکشن سے ایک مہینہ پہلے بھی آ سکتے خان صاحب. مقبولیت کی تو بلندی پہ جا چکی. وہ مقبولیت میں اب سمجھتا ہوں کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید ان سے بھی بڑھ گئی زیادہ. 30 اکتوبر کے بعد پھر خان فارغ پھر نہیں آتا. آئندہ آنے والے مہینے اب عمران خان کے لیے اچھے نہیں. سائفر کیس سزا ہوگی. اب سزا کتنی ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں جی پھانسی ہوگی. میں کہ چیلنج نہیں ہوتی. خان کو الیکشن سے پہلے نکالنے کا نقصان ہے وہ کس کو ہوگا؟ تو خان کو نکالا بھی جا سکتا ہے 1 مہینے سے پہلے. خان الیکشن نہیں لڑے گا, وہ ڈسکوالیفائی. پی ٹی آئی کالعدم ہوگی کہ نہیں؟ چیلنج نہیں ہوگی. تو 5ویں بات پھر الیکشن کون لڑے گا؟ زیادہ تر وکلا حضرات لڑے گا. کے پی کے میں پی ٹی آئی مضبوط ہے, وہاں پہ ان کو اندر رکھ کے الیکشن لڑنا ہے. وہ باہر آ گئے تو پھر سارا ہوم ورک تو ختم ہو گیا جو نواز شریف صاحب کر کے آئے. السلام علیکم جو ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں آپ کا میزبان فہد حسن. میرے ساتھ اس وقت ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان صاحب موجود ہے جو انٹرنیشنل رول پالمسٹ ہے. ناظرین ماہر ہے جی, جعفر کے علم میں, روحانیت کے علم میں بھی ماہر رکھتے ہیں. اور آج ان کے پاس ایک ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں. ٹاپک ہے ناظرین جو ان سے ہمارے ملک پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر تھے عمران خان, پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں. ناظرین وہ اس وقت ڈیالہ جیل میں ہیں. سزا کے حوالے سے ان سے بات کریں گے کہ آخر عمران خان کا جو مستقبل ہے, چاہے وہ ذاتی مستقبل ہو یا پھر وہ سیاسی مستقبل ہو, کیا کہیں گے. جس طرح سے ناظرین ورکرز کی کنونشن پہ جو انعقاد کیا گیا تھا ورکرز کے کنونشن کا, اور جیسے ناظرین چھاپا مارا گیا اور وہاں پر وہ کنونشن جو سی تھی اس کو ختم کر دیا گیا. کیا یہ پی ٹی آئی کے نام و نشان کو, پی ٹی آئی کے وجود کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں, یا پھر عنقریب یہ واقعی ختم ہو جائے گی, یا پھر پی ٹی آئی پہلے کی طرح پھر دوبارہ عروج پر پہنچے گی. تو لہٰذا یہ تمام سوالات کے جواب جو ان سے ہے شہزاد صاحب سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم جی. جی بسم اللہ جی. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم شکر الحمدللہ. جناب مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں خان صاحب اوورسیز پاکستانی بہت لائک کرتے ہیں, ملک پاکستان کی عوام لائک کرتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مقبولیت کی تو بلندی پہ جا چکی. وہ مقبولیت میں اب سمجھتا ہوں کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید ان سے بھی بڑھ گئی زیادہ, کیونکہ جیل میں چلے گئے. اچھا اب عمران خان کا یہ حوالے سے میں نے ماضی کو اگر غور کرو, سمجھدار عقل اور فہم رکھنے والے لوگ میری بات کو بہت سمجھیں گے. میں کہتا تھا وہ مذاکرات کر لو, سپریم کورٹ دے بوئے کھلے نے, مذاکرات کر لو. عمران خان صاحب پیشن کو یہ کرتا تھا یہ اکتوبر بھی کہیں, جو 18 مہینے والی حکومت تھی پی ڈی ایم, میں کہ یہ اکتوبر کی بھی ڈیٹ مانگے نا تو لے لو, اور ڈیٹ جا کے فائنل کر دو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے. ہر بات طے ہوگی, سب کچھ ہو گیا. پتہ نہیں کیڑا پیر منگل سی جنے خان پٹھی مت دے دی تھی کہ نہیں ہوئے نہیں آڑ لے ٹھیک ہے, اور کہ اڑو اور کہو کہ اسمبلیاں توڑیں تو پھر بات ہوگی. اچھا ہر چیز خان صاحب نے خود طے بھی کروا لی اور انہوں نے کہا ہو گئی. پھر پتہ نہیں کیڑے پیر منگل نے دماغ خراب کیا تھا اڑے, تو وہ پھر کام خراب ہو گیا. پھر میں نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ لچک رکھے زبان پہ, 3-4 مہینے بڑے اہم ہیں. اچھا انہوں نے لچک نہیں رکھی, فرنٹ فٹ پہ چلے گئے, ٹھا 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 ٹھا. واٹ از دس؟ اس کا پھر خمیازہ بھگتنا پڑا. اور میں نے ایک بات کی تھی کہ 30 اکتوبر کے بعد پھر خان فارغ پھر نہیں آتا, 30 تک ہو جائے. اب 30 کو تو چھوڑو, سورج گرہن لگ گیا 14 اکتوبر کو, اور 14 سے پہلے میں نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ مجھے جنگیں نظر آ رہی ہیں اور زلزلے نظر آ رہے ہیں اور سونامیاں نظر آ رہی ہیں. اور میں نے کہا, اور تیسرے دن افغانستان زلزلہ آ گیا, اور اس کے کچھ دنوں بعد یہ حماس آ گیا, اسرائیل آ گیا. تو یہ کیوں میں کچھ سونگ رہا تھا. اب میں چاند گرہن پہ سونامی کہہ رہا ہوں, سمندر بھی اچھلنا شروع کر رہا ہے. آئندہ آنے والے مہینے اب عمران خان کے لیے اچھے نہیں. لوگوں نے کہا جی اکتوبر میں آ رہے, میں کہا نہیں آتا. میں چیلنج سائفر کیس سزا ہوگی, سائفر کیس سزا ہوگی. اب سزا کتنی ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں جی پھانسی ہوگی. میں کہ چیلنج نہیں ہوتی. جب ظاہر ہے ذوالفقار علی بھٹو والی بات ذہن میں تھی لوگوں کی, میں کہ یہ تو میرا چیلنج ہے, پھانسی نہیں ہوگی. پھر کہتے ہیں جی 14 سال سزا ہوگی. میں کہ ابھی میرا چیلنج نہیں ہوگی. انہوں نے کہا خان صاحب پھر ہوئے گا کی؟ میں کہ جو نہیں, ہاں انہوں 5 تو 7 سال سزا ہوئے گی. اب ہوگا, اب خان آئے گا کب باہر؟ الیکشن سے 1 مہینہ پہلے بھی آ سکتے خان صاحب.
وہ ڈسکوالیفائی تو ہو گئے. اب وہ ڈسکوالیفائی جانے کے لیے اگست سپریم کورٹ جائیں تو ادھر تو رولے جائیں گے, 6 مہینے لگے, سال تو الیکشن ہو چکے ہوں. اچھا, یا اب اس کا نقصان ہے, خان کو الیکشن سے پہلے نکالنے کا نقصان ہے, وہ کس کو ہوگا؟ تحریک استحکام کو, پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو. تو میں نے کہا اگر دکھائی سجی جا رہی اور ماری کھبی جائے تو خان کو نکالا بھی جا سکتا ہے 1 مہینے سے پہلے, الیکشن سے 1 مہینہ پہلے نکالا جا سکتا ہے اور اپسٹ کر دیا جائے. لیکن خان نہیں الیکشن لڑے گا, خان الیکشن نہیں لڑے گا, وہ ڈسکوالیفائی ہے. اچھا, اگر یہ اپسٹ نہیں کرنا چاہتے, دکھانی سجی اور مارنی کھبی, تو پھر الیکشن کے بعد خان آئے گا, بیل چیل ہو جائے گی. جی, دوسری بات, پی ڈی آئی کالعدم ہوگی کہ نہیں؟ چیلنج نہیں ہوگی. تیسری بات, جلسوں کی اجازت نہیں دے رہی, ادھر چک کے ادھر کر فلاں. جلسوں کی اجازت انتظامیہ دے گی, اور وہ جہاں چاہے گی ادھر دے گی, ان کی مرضی سے نہیں. کیونکہ لبرٹی میں جو تھا معاملہ کوئی ایسی تھی بات, اس کی وجہ سے ان کو ان جگہوں پہ نہیں اجازت دیں گے جہاں ہاں یہ مانگیں گے, وہ اپنی انتظامیہ اپنی مرضی سے دے گی. چوتھی بات, ابھی پی ٹی آئی کے جو ہیں کارکن جو بھی ہوں گے ٹکٹ لینا چاہیں گے, تو جو ٹکٹ لینا چاہے گا, اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا بندہ تو ان پہ پرچے پڑیں گے. فارق. تو پانچویں بات, پھر الیکشن کون لڑے گا؟ زیادہ تر وکلا حضرات لڑیں گے پی ٹی آئی سے. یہ پنجاب کی سٹوری سنا رہا ہوں. اب چیئرمین عمران خان, وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی, وہ تو اڈیالہ یونیورسٹی میں, تو پھر لیڈ کون کرے گا؟ ابھی ایک ببر شیر ہیں, وہ بھی ایک یونیورسٹی میں, ان کا نام ہے پرویز الہی صاحب. ہمارے ملک میں جو بندہ جتنی لمبی قید کاٹتا ہے وہ اتنا بڑا جھنڈا لیتا ہے. تو جھنڈا کس کو دیا جا سکتا ہے؟ پرویز الہی صاحب کو. ایک بات. دوسری چیز, حسن عمر صاحب بھی ان کے ساتھ جڑ سکتے ہیں. اچھا, ابھی ایک سوالیہ نشان بنا ہوا, عمر چیمہ صاحب کا ذکر نہیں ہو رہا. دیکھو وہ بھی کچھ دنوں میں دکھائی دیں گے, اسکرین پہ نظر آتے دکھائی دیں گے. ابھی میں نے تھوڑے دن پہلے کہا تھا کہ شیخ رشید صاحب گئے, آ جائیں گے. اب وہ آ گئے. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ تحریک استحکام میں جائیں گے. میں نے کہا نہیں, وہ قلم جماعت ان کی دعات اپنی جماعت ہے, وہ کبھی جیتا تحریک استحکام میں وہ جا سکتے ہیں, یا پی ٹی آئی کے ساتھ صورتحال کی تو جا سکتے ہیں. اب پنجاب کسی ایک کو پورا نہیں دیا جائے گا. اب وہ تحریک استحکام یہ سوچ رہی ہے کہ جب میں لے جاؤں, اور ادھر پرویز الہی صاحب جو ڈپٹی وزیر اعظم رہے, جو 2-3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے, تو ان کے ہاتھ میں اگر جھنڈا آ گیا تو یہاں پہ ایک گھمسان کی لڑائی آئے گی. اور اس میں پھر دیکھتے, کیونکہ ایک بندے کو ڈائریکٹ نہیں دیں گے, سب کو ڈیوائڈ کیا جائے گا. سارے اتنی پاور نہ رکھیں کہ آنکھیں دکھائیں, بعد میں بدل جاتے ہیں نا, آنکھیں دکھانی شروع کر دیتے ہیں. تو ان کو اسی حساب میں رکھنا ہے کہ جدھر ہیں اتھی رہو. یہ اس طرح کی سٹوری ہے. تو اس کے بعد کے پی کے میں پی ٹی آئی مضبوط ہے, وہاں پہ ادھر حساب کتاب نہیں چل رہے. ادھر چکر یہ ہے کہ جس کو ووٹ پڑ گیا وہ پڑ گیا, تو لیکن ادھر پی ٹی آئی زیادہ مضبوط. سندھ میں وہ جیت جائے گا, اور باپ پارٹی تو ہے ہی باپ, بلوچستان وہ ببر شیر ہوگا. جی, وہ کاکڑ صاحب نہیں آگے وزیر اعظم. جی شہزاد صاحب, یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے بھی اس بات کو دہرایا اور آپ نے بھی اس بات کو بتایا کہ عمران خان جو ہے ممکن ہے کہ نواز شریف اور دیگر مخالف جو ان سے پارٹیز ہیں ان کو اپسٹ کرنے کے لیے الیکشن سے 1 مہینہ پہلے بھی عمران خان کو جیل سے نکالا جا سکتا ہے. اگر یہ ہم مان لیتے ہیں کہ ان کی ضمانت بھی منظور ہو جاتی ہے, ضمانت نہیں ہوگی وہ, ہاں ضمانت ہو جائے گی, وہ بری نہیں ہوں گے کیس سے. پوچھنا چاہ رہے تھے, بری چاہے وہ نہ ہو, اگر ضمانت ہو جاتی ہے, وہ جیل سے باہر آ جاتے ہیں, کیا ممکن ہے کہ دوسرے کیس میں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا, جس طرح سے پہلے دیکھا توشہ خانہ کیس سے نکلے تو سائفر میں نکلے؟ ایسی نہیں, میں سائفر کی بات کر رہا ہوں. الیکشن سے 1 مہینہ پہلے نکالا جا سکتا ہے پورا, یا الیکشن ہو جائے تو پھر اس کے فوری بعد نکالا جا سکتا ہے. ان کو اندر رکھ کے الیکشن لڑنا ہے. وہ باہر آ گئے تو پھر سارا ہوم ورک تو ختم ہو گیا جو نواز شریف صاحب کر کے آئے. شہزاد صاحب, یہ بتائیے گا کہ اگر الیکشن کے بعد چلے مان لیا کہ عمران خان کو جیل سے نکال لیا گیا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ پھر کافی زیادہ اپسٹ کیا جائے گا نواز شریف کو, یا پھر اس کی حکومت جو سی ہے وہ ختم ہونے کے امکان؟ آپ صرف وزیر اعظم ہے بس. پنجاب دے وچ فائٹ ہوئے گی, کے پی کی جو فائٹ ہے
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਪਸੈਟ ਨਾ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਉਧਰ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ MQM ਸਾਰੀਆਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। 100 ਦੇ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਐਸੀ ਚੱਕਰ ਆएंगे ਸੋਹਣਿਆ, ਕਾਰਡ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। हाँ जी, ये बताइएगा कि पीपल पार्टी की क्या कारकर्दगी देखते हैं इस इलेक्शन में? पीपल पार्टी के साथ अपसेट हो गई है, नवाज शरीफ साहब ने हाथ कर दी, जरदारी साहब अपने आपको सियासत की यूनिवर्सिटी समझते हैं, वो भाई वो तो आप इधर पाकिस्तान की थी ना सियासत की यूनिवर्सिटी, वो आए ना इंग्लैंड तो बढ़ के, कौन जनाब नवाज शरीफ साहब, वो तो इंग्लैंड तो पढ़ के आ रहे हैं। हाले एक साड़ा बंदा बैठा है अडियाला यूनिवर्सिटी, वो जो पढ़ के आएगा तो नेल्सन मंडेला बनेगा। बड़ा कुछ है, पढ़ाइयाँ हो रही हैं सोनी का जी। जिस तरह शेख रशीद ने कहा था कि मैं चिल्ला काटा हूँ, वो चिल्ला काटा है, और वो इस्लामी चिल्ला काट गए हैं, वो सीधा कर देंगे सारों को। वो 16-17 दफ़ा शेख रशीद साहब वजीर बने जी, वो जीरक सियासतदान है, समझदार आदमी। आगे मुझे ये बताइएगा कि इलेक्शन लड़ने के लिए कैपेबल तो नहीं होंगे इमरान खान साहब, तो इमरान खान साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं? कोई मसला नहीं, देखो वो कोई मरूसी सियासत वाले तो है ही नहीं, वो एक नाम है, एक लीडर है, देखो एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन, फाउंडर बना, वो हॉस्पिटल्स बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, वो एक नाम, एक तारीख में नाम लिखने वाला नाम है। तो अब उसको कमज़ोर किया जा रहा है क्योंकि उसके मसल्स वीक हों, और साबी बड़ा मजबूत है, वीक होएगा तो कभी जबान चरे कट जावे, लेकिन वो साबी बड़ा मजबूत है। अब ये है कि जो फिज़िकल हेल्थ के हवाले से देखा जाए, अगर इमरान खान आज़ाद हो, वो तो साइंस के हवाले से तो वो तो 100+ वाला बंदा है, वैसे अल्लाह के हवाले से तो 1 सेकंड का भी नहीं पता हमने जीना है या अभी मर जाना है, ठीक है। साइंसी वाले से तो बहुत मजबूत है। अभी जितने भी सियासतदान हैं 72 साल वाले, आप उनको देख लें और इमरान खान की फिटनेस को देख लें, तो ज़्यादा मजबूत है जी। आखिरी सवाल शहजाद साहब, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा, जिस तरह से आपने कहा कि जिस तरह से कन्वेंशन वर्कर्स जो उनसे वर्कर कन्वेंशन थे, उनके कुछ कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया, वो कन्वेंशन ख़त्म करवा दी गई, जलसों की इजाज़त नहीं दी गई और क़यादत को भी नहीं खड़े होने दिया जा रहा, तो आखिर इलेक्शन कौन लड़ेगा? ये आपने ही बताया कि अगर इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा तो ज़्यादातर जो उनसे PTI की जानिब से वकला हजरात है इलेक्शन लड़ेंगे। एज अ एडवोकेट शहजाद साहब, आप इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, मैं कभी भी नहीं लड़ूंगा, मुझे वज़ीर आज़म भी बनाना चाहे मैं नहीं लड़ूंगा। क्या वजह? पावर होगी ना मेरे पास तो फिर मैं करूंगा, बल्कि मुल्क के लिए करूंगा। पावर नहीं, ना सदर में, ना वज़ीर आज़म में, और ज़लालत है सियासत तो आप शुरू करते हैं घर से, मोहल्ले से, शो पर उठाते हैं, ड्रामे करते हैं, ठीक है, फिर आप ड्रामे करते हैं, लोगों के जनाजे में जाते हैं, ठीक है, फिर आप ड्रामे करते हैं शादियाँ। ओ भाई, अगर इतने सियासतदान माशाल्लाह क्या कहते हैं समझदार हैं, समाज को लेके चलते, तो हमारे मुल्क में कोई तो गरीब ही ना, सब फ्रॉड है। मैं सियासत को एक अच्छी थी, सियासत में सहाफ़त भी थी, मास ऑफ कम्युनिकेशन, सारा कुछ सियासत थी, वो होती थी जो हज़रत कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की, हज़रत लियाकत अली खान, सर सैयद अहमद खान, जो अल्फाज, जो सोच थी वो इकबाल की थी, इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। मुझे तो वो चाहिए, वो इंसान चाहिए, वो शख्स चाहिए मुल्क पाकिस्तान के लिए। कलमे के नाम पे मुल्क बनाया, हमने कुछ नहीं कमाया, कलमे के नाम पे हमने मुल्क बनाया, हमने कुछ नहीं कमाया, सब कुछ गंवाया। बड़ी बात कर दी है जी। नाजरीन, एडवोकेट शहजाद खान साहब ने, नाजरीन जिनकी गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई, और इन्होंने कहा कि ज़्यादातर PTI की जानिब से वकला हजरात जो उनसे हैं वो इलेक्शन लड़ते हुए नज़र आएंगे, और जिस तरह से इन्होंने एक बड़ी प्रिडिक्शन ये भी कर दिया कि परवेज़ इलाही साहब जो उनसे है वो लीड कर सकते हैं जी PTI की जमात को। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा, अपनी राय का इज़हार भी हमें लाजमी कमेंट सेक्शन पर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।